اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔ میرا نام زوار سید اظہر حسین شاہ ہمدانی ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ آج آپ سے ایک انتہائی اہم پیغام کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی سے مخاطب ہوں۔ مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا، یہ خطہ زمین ایک بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایک وائرس، ایک جراثیم جس کی ابتدا چائنا سے ہوئی اور اس ٹائم پہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے، بیماری پھیل چکی ہے۔ تو آج تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے چند اصول بنائے، چند قاعدے بنائے۔ اگر انسان ان اصولوں پہ عمل کرے تو یہ جو وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں یہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ ابھی جس وائرس کا دنیا میں چرچا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں، تو ضرورت ہے اس کے لیے چند احتیاطی تدابیر کرنے کی۔ اور اس میں جو سب سے پہلی احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 3 سے 4 بار آپ وضو کریں۔ اللہ رب العزت نے وضو کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ جراثیم آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ 3 سے 4 بار وضو کریں، اپنی جسمانی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور خاص طور پر آپ کے ناخنوں کا خیال رکھیں، ناخنوں کے اندر میل جمع نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایسی وبائیں پھیلتی ہیں تو انسان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ استغفار پڑھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر زیادہ نہ بھی ہو سکے تو 1 تسبیح استغفار کی دن میں لازمی پڑھیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ العزیز یہ موذی مرض آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اپنے جو آپ کی قوت مدافعت ہے، امیونٹی سسٹم ہے، اس کو مضبوط بنائیں۔ اب اس کو ہم کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس میں آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اگر روزانہ کی بیس پہ پڑھ سکیں دعائے توسل وہ پڑھیں۔ اگر روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں، ویک میں 1 بار لازمی دعائے توسل کی تلاوت کریں۔
جب آپ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں گے تو یہ وبائی مرض آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ مومنین و مومنات، کبھی آپ نے غور کیا کہ کربلائے معلی میں حج سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں دنیا کے ہر کونا سے آیا ہوا بندہ، ہر زبان کا بندہ، ہر رنگ کا بندہ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کربلائے معلی سے اپنی شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خلوص نیت، عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ کربلائے معلی میں گیا، اس کی تمام بیماریاں بیمار کربلا کے صدقہ میں دور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ زندہ معجزہ ہے۔ ویسے تو کربلائے معلی جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پہ ہمیں معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ پوری دنیا سے اتنے انسانوں کا اکٹھا ہونا، ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن آج تک ایک وبائی مرض بھی کربلائے معلی سے نہیں پھوٹے، یعنی کربلائے معلی سے لوگوں کو شفا ملی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دنوں کربلا والوں کا ذکر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ سماعت فرمائیں، ذکر امام حسین علیہ السلام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اب اس کے بعد جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے امیونٹی سسٹم کو آپ گرو کریں، بڑھائیں، قوت مدافعت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ یہ بیماری آپ کے قریب آئے ہی نہ۔ اس کو بہترین اس کا طریقہ ہے، آپ مجالس اعضاء میں جائیں، آپ جہاں پہ بھی مولا کے جشن منعقد کیے جا رہے ہیں وہاں پہ جائیں، تھوڑا سا غور کریں۔ ہم نارمل حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا خون، ہمارا بلڈ ایک مخصوص طریقہ کار پہ گردش کر رہا ہے، یعنی ہمارا بلڈ ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق گردش میں ہے، سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ مجلس اعضاء میں جیسے ہی مقرر آپ سے کہتا ہے کہ صلوات پڑھیے، تھوڑا سا وہاں پہ محسوس کیجئے گا کہ جو نارمل حالات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اجتماعی طور پہ صلوات پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کی کیفیت ایک دم سے بدل جاتی ہے۔ جب ہم ذکر آل محمد میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ نعرہ لگوایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہماری اندر کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہماری اندر کی کیفیت کے بدل جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے سرکولیٹ ہوتا ہے ہماری پوری باڈی کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس انسانی جسم کے اندر بہت باریک باریک وینز بنائی ہیں، بہت باریک باریک شریانیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں ہمارا بلڈ ان باریک شریانوں میں نہیں پہنچتا، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں یا علی تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ باریک سے باریک وینز کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جس سے ہمارے آرگن صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اندر قوت مدافعت کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے جو بیماریوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد میں جائیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، دن میں 3 سے 4 بار وضو ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ روزانہ کی بیس پہ دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ویک میں ایک بار لازمی آپ دعائے توسل پڑھیں۔ یہ چند گزارشات آپ سے کرنی تھی،
تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہم قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. تو آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے، آپ سے پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ زوار سید اظہر حسین ہمدانی کے نام سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے. مومنین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم. توفیہ علیہ السلام مدد.